عمران خان صاحب کے بغیر نہ پی ٹی آئی اور نہ پاکستان ہے. عمران خان صاحب انشاءاللہ چیئرمین ہے، چیئرمین تھے اور چیئرمین رہیں گے. آپ اتنا پرتقواہ استقبال نہ کروائیں، کہیں یہ خان صاحب کو باہر ہی نہ آنے دیں. اتنی عوام آپ بتا رہے تھے بڑا ایک ہم استقبال کریں گے، تو اس ڈر سے پھر گور صاحب ایک بندہ ہے وہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم ہے، منہ سے ماسک بھی نہیں اتار رہا، اور جب سے آیا وہ منہ سے نہیں ماسک اتار رہا، پتہ نہیں کیا ہے اس کو. اور وہ کل بڑی مثالیں دے رہا تھا کہ میں نے تو مطلب جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو وہ تب کی مثالیں دیتا ہے، میں نے اپنی طاقت بنایا، 2 روپے کی روٹی تھی اور یہ. اب وہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم خود کو سمجھنا شروع ہو گیا کہ شاید خاقان عباسی اور مفتہ اسماعیل جو ہے وہ نون لیگ کے حوالے سے جو ہے میرے خیال میں جگہ مل رہی. کیا ہو سکتا ہے کہ شاید خاقان عباسی اور مفتہ اسماعیل جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کریں؟ واللہ پی ٹی آئی کا یہ واللہ پی ٹی آئی کا واللہ ہے اور تھا انشاءاللہ. ٹیکنیکلی بتائیے گا فیصلہ موجود ہے اس کے دوران کیا خان صاحب انٹر پارٹی دیکھیں لیگلی میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹیکنیکلی یہ ہے کہ کسی کی کوالیفیکیشن اور ڈسکوالیفیکیشن کے جو پروویژن ہے وہ آئین کے مطابق ہے، اور آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 میں ہے. اور الیکشن ایکٹ یہ کہتا ہے کہ کوالیفیکیشن ڈسکوالیفیکیشن وہی ہوگی جو آئین میں موجود ہے. آئین میں کوئی ایسا شک نہیں ہے کہ اگر آپ کی ایسی ڈسکوالیفیکیشن، آپ کی کنوکشن ہوئی ہو اور آپ کی سزا سسپینڈ ہوئی ہو، دین آپ ڈسکوالیفائڈ ہیں. ہم سمجھتے ہیں خان صاحب کوالیفائڈ ہیں، وہ ہر الیکشن لڑ سکتے ہیں انشاءاللہ، لیکن ایون ادروائز وہ میٹر ہم چیلنج کر چکے ہیں. سر آصف علی زرداری نے رات بڑا بیان دے دیا کہ عمران خان کے بغیر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہمارا اتحاد ہو سکتا ہے. دیکھیں عمران خان صاحب کے بغیر نہ پی ٹی آئی اور نہ پاکستان ہے. عمران خان صاحب انشاءاللہ چیئرمین ہے، چیئرمین تھے اور چیئرمین رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھو یہ عوام کی آواز ہے، عوام کی آواز ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ خواہش آصف علی زرداری کی کبھی پوری نہیں ہوگی. آسک ہم ٹو اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ سم تھنگ ایلس. اچھا سر، کیا سمجھتے ہیں 28 کی جو ڈیٹ ہے کافی امپورٹنٹ ہے، خان صاحب پیش ہونے جا رہے ہیں غالباً، کیا سمجھتے ہیں پیش کیا جائے گا؟ دیکھیں یہ تو عدالت کی ثوابدید ہے. عدالتوں کے آرڈر پہ تو ابھی تک یہ تو ٹرائل کورٹ کا آرڈر ہے، سپریم کورٹ میں کے آرڈر پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوا، تو دیکھتے ہیں کہ 28 کو کیا. 28 استقبال متوقع ہے. 28 کے حوالے سے آپ نے کل بتایا اور سوشل میڈیا کے اوپر بہت بڑی ٹرولنگ کر رہی ہے کہ برسٹر گور صاحب آپ اتنا پرتقواہ استقبال نہ کروائیں، کہیں یہ خان صاحب کو باہر ہی نہ آنے دیں. اتنی عوام آپ بتا رہے تھے بڑا ایک ہم استقبال کریں گے، تو اس ڈر سے پھر وہ خان صاحب کو باہر نہیں آنے دیں گے. میں سمجھتا ہوں میں کہوں نہ کہوں استقبال لوگوں کے دلوں میں ہے، لیکن دیکھتے ہیں آگے کہ کیا کرتے ہیں. لیکن نہیں لے کے آتے ہیں تو عدلیہ کو چاہیے کہ اوپن کورٹ کا مقصد کیا ہے. عدالت نے اگر یہ کہا ہے تو کورٹ شوڈ ہیو 2 آپشن اور اتھارٹی شوڈ ہیو 2 آپشن، ایدر ڈراپڈ اور چارجز اور پروڈیوس ہم ان دی کورٹ. اچھا سر، پاکستان تحریک انصاف اگر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ انٹر پارٹی الیکشن کروانے ہیں دوبارہ الیکشن کمیشن کے حکم پر، کیا عمران خان کے بغیر وہ جیل میں ہی ہے تو انٹر پارٹی الیکشن؟ دیکھو انٹرا پارٹیز الیکشن جو ہوتا ہے نا، تو جو کینڈیڈیٹ بنتا ہے کسی پوسٹ کے لیے اس کا ہونا ضروری نہیں ہے. پروپوزر سیکنڈر آپ کی اپلیکیشن فائل کرتے ہیں، کسی ایم این اے ایم پی ایس کے لیے بھی ہونا ضروری نہیں ہے، کسی جو پارٹی پوزیشن ہے اس کے لیے بھی آپ کا ان پرسن ہونا ضروری نہیں جو ہے. رہنما ہے وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ان کو ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ گرفتاری کا بھی خدشہ یہ نہ ہو جائے گا. نہیں وہ نہیں. لیٹس سپوز اگر میں بنتا ہوں کہ مجھے جو ہے نا آپ پریزیڈنٹ بنانے، وائس چیئرمین بنانے، تو میرا ہونا ضروری نہیں، جو ووٹر ہے ان کا ہونا ضروری ہے. ڈیٹا کے مطابق ہمارے پاس پہلے 27 لاکھ ووٹر ہوا کرتے تھے رجسٹر، ابھی 35 لاکھ سے بھی زیادہ، اور ہمارے پاس بہترین سسٹم ہے. اس کا ایک آن لائن سسٹم بھی ہے، ایک ایپ کے ذریعے سے وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگر پارٹی نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے انٹرا پارٹیز الیکشن بھی کرنے، تو پھر بہت جلد ہم ارینجمنٹ کر لیں گے انشاءاللہ. اچھا برسٹر گور صاحب کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے ایز اے چیف الیکشن. برسٹر گور صاحب ایک بندہ ہے وہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم ہے، منہ سے ماسک بھی نہیں اتار رہا، اور جب سے آیا وہ منہ سے نہیں ماسک اتار رہا، پتہ نہیں کیا ہے اس کو. اور وہ کل بڑی مثالیں دے رہا تھا کہ میں نے تو مطلب جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو وہ تب کی مثالیں دیتا ہے، میں نے اپنی طاقت بنایا، 2 روپے کی روٹی تھی اور یہ. اب وہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم خود کو سمجھنا شروع ہو گیا. میں سمجھتا ہوں اس نے پاکستان کو اپنا جاگیر ہی سمجھا ہے، انہیں لوگوں کو بھی اپنا جاگیر سمجھا ہے. وہ تو کنگ بنا پھر رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس مرتبہ اس کی خواہش پوری نہیں ہوگی. سر جی کچھ زرداری صاحب نے رات کو کہا ہے کہ جی بلاول ابھی اتنا میچور نہیں تھا اور ہم نے بھی بڑی غلطی کی ہے ان کے ساتھ مل کے جو حکومت بنائی 16 ماہ کی. تو حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ زرداری صاحب آپ کا بیٹا ابھی امیچور ہے، تو وہ کہتے ہیں بالکل ابھی اس میں وہ پولیٹیکل کانفیڈنس نہیں، اور امیچور بندہ جو ہے وہ ہمارا وزیر خارجہ بھی رہا 16 ماہ. دیکھیں وہ زرداری باپ ہے تو وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ بیٹا کس کیلیبر کا ہے. لیکن ان اینی کیس بلاول جو ہے یہ میں ضرور کہوں گا کہ جو باقی کہہ رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہیں، دیکھیں ان کا ایک بہت بڑا المیہ رہا ہے. پیپلز پارٹی پہلے دن سے کہتی رہی ہے ہم پی ڈی ایم میں نہیں ہیں، حکومت میں. نون والے کہا کرتی تھی، مریم کہا کرتی تھی کہ حکومت میرے نہیں ہے. اے این پی والے کہا کرتے تھے ہم پی ڈی ایم میں ہیں، گورنمنٹ میں نہیں ہیں. تو گورنمنٹ کی تھی کس کی؟
امپورٹنٹ سوال لے لیجئے گا کہ شاہد خاقان عباسی اور مفتہ اسماعیل جو ہے وہ نون لیگ کے حوالے سے جو ہے میرے خیال میں جگہ مل رہی. کیا ہو سکتا ہے کہ شاہد خاقان عباسی اور مفتہ اسماعیل جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کریں؟ دیکھو یہ پارٹی فیصلہ کرتی ہے اس بارے میں. اگر فیصلہ کرے تو مجھے نہیں پتا کہ وہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ نہیں، اور اگر کر لیا پارٹی کی کیا سٹیٹس ہے، لیکن مجھے علم میں نہیں ہے. 2023 میں تھی اور اب 11 مہینے ہو گئے تو ہم نے جج صاحب سے درخواست کر دی تھی کہ سر اس کا جس طریقے سے بھی ہو، ایکسیپٹ ہو، ڈسمسڈ ہو، لیکن کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو. آج جج صاحب نے کہا انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک میں اس کا فیصلہ کر دوں گا. چلے جیسا بھی ہے فیصلہ ہو جائے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے جس طرح الیکشن کمیشن کا فیصلہ بڑے دیر سے آیا. دیر سے جب فیصلہ آ جاتا ہے تو آپ کے رائٹ سارے افیکٹ ہو جاتے ہیں. ججز صاحبان کو چاہیے کہ کچھ امپورٹنٹ کیسز ہوتے ہیں جس سے لوگوں کے رائٹس جو ہے ڈائریکٹلی پینڈنسی سے افیکٹ ہوتے ہیں، اس میں جلد سے جلد فیصلے کرنے چاہیے. تو امید ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں فیصلہ آ جائے گا. اچھا برسٹر گور صاحب، اگر 20 دنوں کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوتے اور آپ کو لیف بھی نہیں دیتی اسلام آباد ہائی کورٹ اور انٹرا پارٹی الیکشن، کیا 20 دنوں کے اندر پارٹی کروا پائے گی؟ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے، لیکن ہم دونوں آپشن اس وقت کنسیڈر کریں. پہلے آپشن یہ کنسیڈر کریں گے، اس کو چیلنج کریں گے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ درست نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ وہ ہمارا ایک رائٹ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے ہمیں آپشن دیا ہے تو اس کو بھی ایکسرسائز کرے گی کیا انٹرا پارٹیز الیکشن کرانے کے نہیں. انشاءاللہ 1-2 دنوں میں پارٹی اس کے متعلق فیصلہ کر دے گی. یہ بڑے عرصہ سے اور توشخانہ والے کیس میں ہم نے اپلیکیشن دی تھی اس کو وڈراول کے لیے، وہ جنوری سے پینڈنگ ہے. تو جج صاحب کو اور سپٹمبر سے اس کا آرڈر ریزرو ہے، لیکن آج اپلیکیشن فائل کر دی تھی. چیف صاحب فرما رہے تھے کہ میں کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں اس پہ آرڈر کر دوں گا. سر اگر فیصلہ لیٹ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر نشان انشاءاللہ وہ جو نشان والا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا نہیں ہوگا. نشان تو الیکشن کمیشن نے کہا ہے وہ انٹرا پارٹیز الیکشن کی، اور دوسرا ابھی پارٹی فیصلہ کرے گی انٹرا پارٹیز الیکشن کرانے کے. بلہ پی ٹی آئی کا، یہ بلہ پی ٹی آئی کا بلہ ہے اور تا انشاءاللہ.